نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت اسماء مشتقات پڑھ رہے ہیں، یعنی اسم میں وہ الفاظ جن کا کوئی پراپر وزن ہے۔ اسم میں کیونکہ وزن والے الفاظ کم ہیں، مشتقات الفاظ کم ہیں، لیکن ہیں صحیح، جن کے اوزان ہیں، طریقہ کار ہے، تو وہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم میں مشتقات زیادہ ہیں، ماخوذ یا جامد مشتقات کم ہے اور ماخوذ اور جامد زیادہ ہے۔ وائس ورثہ فعل میں مشتقات زیادہ ہے اور جامد کم ہے۔ اب اسماء مشتقات یعنی اسماء میں یہ ہمارے پاس 6 کیٹیگریز ہیں جن کے ہمیں اوزان ملتے ہیں۔ اسم الفاعل فعل کرنے والا ہم نے دیکھا تھا۔ اسم الفاعل جیسے اردو میں فعل کرنے والا، پڑھنے والا ہوتا ہے، تو عربک میں اس کا وزن ہے فاعل، اور فاعل منصرف ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فاعل کا پھر معرفہ بھی بنے گا، نکرہ ہے، ظاہر ہے، تنوین ہے، تو معرفہ کیا بنے گا؟ الفاعل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ منصرف الفاظ کی ہم نے گردان پڑھی تھی اسماء میں، اسم میں، تو یہ ایگزیکٹلی فاعل ان کی وہی گردان بنے گی، واحد کی تینوں رفع نصب جر کیونکہ منصرف ہے، تثنیہ جمع سالم اگین مؤنث میں تاء مربوطہ آ جائے گا، وہی تثنیہ اور جمع سالم آتن اور آتن۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو اسماء مشتقات میں اسم یہ فاعل کا وزن ہے، اس کی جمع منصرف بھی بنتی ہے اور غیر منصرف بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا قاتلہ قتل کیا، قاتل قتل کرنے والا، یہ فاعل کا وزن پہ۔ علامہ علم حاصل کرنا، جاننا، عالم علم حاصل کرنے والا، جاننے والا۔ ہم نے اسم الفاعل کے مختلف انداز بھی دیکھے کہ داخل حمید فی البیت، حمید اب دیکھے کہ رفع میں ہے اور حمید داخل ہوا گھر میں۔ اب داخل ہونے والا حمید ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، لیکن اسم الفاعل وہ ہوگا جو فاعل کے وزن پہ ہوگا، جیسے داخل العالم، معرفہ ہے، رفع ہے، فاعلو کے وزن پر ہے۔ اب یہ العالم فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل جو ہے یہ منصرف ہے، تو نصب میں ہمارے پاس واحد میں بن جائے گا عالمن اور جر میں عالمن۔ تو فاعل ہے بیسیکلی کام کرنے والا، اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ آنے والا جو اسم ہے اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاعل اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے، فاعل جو ہے وہ وزن نہیں ہے، یاد رہے، فاعل رفع میں ہوگا، اسم الفاعل وزن ہے۔ ہم نے کہا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اسم الفاعل جملے میں مرفوع یعنی رفع، منصوب یعنی نصب، مجرور یعنی جر میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے فاعل کے اب انداز دیکھے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو حذیفۃ ذہب الی المسجد، تو حذیفۃ یہ کیا ہے، کوئی بتائیں گے؟ جی سر فائل ہے نا؟ فاعل ہے، کیوں فاعل ہے؟ سر رفع میں ہے۔ رفع میں ہے، جزاک اللہ۔ اور رفع میں فاعل شروع میں آ گیا تو یہ کیا ہوگا جملے کے لحاظ سے؟ مبتدا سر۔ مبتدا، جزاک اللہ۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، مبتدا عموماً رفع ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ ہی رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ سر اسمیہ ہے۔ اسمیہ ہے، جزاک اللہ، کیونکہ حذیفہ نام ہے۔ حذیفۃ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ سر اس میں آئیڈینٹیفیکیشن تو سر مونس والی ہے، لیکن یہ غیر منصرف کچھ۔ جی کوئی اور؟ سر نیمز تو نہیں ہوتے نا؟ حذیفہ کس کا نام ہے، مذکر سر کا یہ مؤنث کا؟ مذکر کا ہوتا ہے سر۔ مذکر کا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ بعض اوقات جو مذکر الفاظ ہیں ان کے آخر میں بھی تاء مربوطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ استثناء ہے،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Yes, sir. وظیفتن مذکر نام ہے، بے شک آخر میں تاء مربوطہ نشانی ہے مؤنث کی، تو یہ استثناء میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ضعیفہ مبتدا ہے اور فاعل ہے۔ کوئی اور ابھی کرے، القاتل ذهب الى المسجد، قاتل گیا مسجد کی طرف، اس کو کوئی بتائیں ذرا گرامیٹیکل انالیسس۔ سر القاتل جو ہے وہ اسم الفاعل ہے نا اسم الفاعل کیسے ہے؟ سر، فاعل ان کی یہ وزن پہ ہے نا، جزاک اللہ، اسم تو الفاعل بھی ہے اور کیا ہے القاتل؟ سر یہ جو ہے وہ فاعل بھی ہے اور فاعل کیوں ہے؟ یہ رفع میں ہے سر، رفع میں ہے نا، رفع میں ہے، جزاک اللہ، اور کیا ہے القاتل؟ مبتدا مبتدا ہے، کیوں مبتدا ہے؟ سر سٹارٹ میں آ گیا نا، اور فاعل اسم ہے تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، مبتدا آپ ٹھیک ہے، تھوڑا سا سوچیں مبتدا کیوں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں علامات کی مدد سے۔ سر رفع کی حالت میں اس رفع کو میں کوئی ہے، مبتدا جزاک اللہ، اور کیا ہے؟ اور معرفہ ہے سر۔ ماشاءاللہ، اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے مبتدا بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور اسم الفاعل بھی ہے۔ الرجل اچھا القاتل ذهب الى المسجد، اس کی کوئی کریں کائنڈلی انالیسس۔ سر الراجل جو ہے یہ اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ معرف پہ لام آیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ ٹھیک، اور الراجل اور القاتل جو ہے سر یہ مرکب توصیفی ہوں گے، جزاک اللہ، اور سر الراجل القاتل جو ہے سر یہ مبتدا ہوگا، مبتدا ہوگا، گڈ رفع میں ہے اور معرفہ ہے۔ گڈ، اور القاتل کیا ہوگا اس میں؟ سر یہ اسم الفاعل ہے کیونکہ یہ فاعل ان کی وزن پہ ہے۔ ویری گڈ، اور کیا ہے؟ اسم الفاعل القاتل، اور کیا ہے؟ سر معرفہ ہے، مبتدا ہے۔ معرفہ ہے، مبتدا ہے، اور الرجل کی یہ کیا ہے؟ سر صفت ہے۔ صفت ہے، جزاک اللہ، اور القاتل کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا کے اندر، مبتدا میں بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ، فاعل ہے، اسم الفاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں نہیں؟ تو بیسیکلی الرجل یس سر۔ مبتدا ہے، الرجل فاعل ہے کیونکہ رفع میں ہے، موصوف ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الرجل القاتل مرکب توصیفی ہے تو الرجل موصوف ہے، اور القاتل کیا ہے؟ الرجل کی صفت ہے اور اسم الفاعل بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہو یس گیا؟ سر۔ اب اس کو کریں، القاتل الرجل ذهب الى المسجد، سر یہ مرکب توصیفی ہی ہوں گے۔ ٹھیک، اب جو الراجل ہے یہ القاتل کی صفت ہوگی ویری گڈ، اور القاتل موصوف ہوگا۔ ٹھیک، القاتل ہے یہ اسم الفاعل ہے کیونکہ یہ فاعلن کی وزن پہ ہے، یہ ماشاءاللہ، معرفہ ہے، ابتدا ہے۔ الراجل جو ہے یہ القاتل کی صفت ہے اور معرفہ ہے اور رفع کی حالت میں۔ جزاک اللہ، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ فاعل اسم الفاعل میں فرق کیا ہے اور اسم الفاعل استعمال کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسم الفاعل موصوف بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم اسم المفعول دیکھیں گے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ کسی پر فعل ہونا، کھولا ہوا۔ مفعول کا وزن مفعول ہی ہے اور اس کی معرفہ وہ بھی المفعول ہوا ہے۔ مفعول کیونکہ منصرف ہے تو نتیجتاً ہم کیا کہیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ قتل کیا، قاتل فاعل کے وزن پہ، مقتول مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فاعل اور مفعول دونوں کا وزن آ گیا، اور مفعول منصرف تھا تو آپ نے دیکھا اس کی بھی ایسی ہی گردان بنے گی جیسے ہم نے پہلے منصرف کی تھی۔ مفعول رفع نصب جر، تثنیہ جمع سالم،
تائے مربوطہ آ گیا مفعولتن تسنیہ اور جمع سالم آتن آتن. تو فائل مفعول بالکل ایسے ہی جیسے منصرف الفاظ ہم نے پڑھے تو اسی طرح اس کی گردان بنے گی. اب ہم دیکھتے ہیں البابو مفتوحن. اب دیکھیں کہ البابو کس میں ہے حالت رفع ہے سر. رفع رفع میں. میں ہے اور وسط معرفہ. معرفہ ہے. معرفہ ہے. تو ہم نے کہا مبتدا عموماً معرفہ اور رفع ہوتا ہے تو البابو اس کو پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. مفتوحن مفعول کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دیکھیں مفتوحن نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے سر. نکرہ ہے. تو نکرہ ہونے کی وجہ سے پہلے مبتدا معرفہ ہے اور مفتوح نکرہ ہے تو یہ خبر بن گیا. اب جملہ پورا ہو گیا. دروازہ کھلا ہوا ہے یا باب کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح لیسا جب آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے خبر کو یہ منسوب کر دیتا ہے. تو لیس الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا مفتوحن اور مفتوحن اسم المفعول ہے مفعول کے وزن پر ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے اسم الفاعل تھا تو فاعل کے وزن پہ تھا. اسی طرح اسم المفعول مفعول کے وزن پہ ہے. تو مفتوح مفعول کے وزن پر ہے تو اس کو ہم کہیں گے اسم المفعول. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسم المفعول منصرف ہے اس کی پراپر گردان ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ نصب کی ایک مفتوحن اس کی مثال بھی دیکھ لی. آئی ہوپ کلیئر ہے بات. یس سر. ٹھیک ہے نا. اچھا ہم نے پڑھا قرأ راشد کتابن علی الکرسی. راشد نے پڑھا کتاب کو کس پر؟ کرسی پر. ٹھیک ہے. اب راشدن دیکھیں اس میں علم ہے نام ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہے تو ہم نکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں علم ہے نام ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے معرفہ ہے اور کیونکہ رفع میں ہے تو فاعل ہے. کلیئر ہوگی بات. کتابن نصب میں ہے. نصب میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے لیکن یہ اسم المفعول ہے کہ نہیں؟ سر نہیں ہے. اسم المفعول نہیں ہے. جزاک اللہ. اب آپ دیکھیں قاتل قاتل حسنا بالکرسی. قاتل نے قتل کیا کس کو؟ حسن کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو قاتل فاعل ہے اور کیا ہے؟ اسم الفاعل سر. اسم الفاعل ہے. جزاک اللہ. حسنا مفعول ہے اور اسم المفعول بھی ہے کہ نہیں؟ نو سر سر. اسم المفعول. نو. ہم نے ویری گڈ. تو فاعل ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ نصب میں. نصب میں ہوتا ہے. جزاک اللہ. اب دیکھیں قاتل قاتل مقتول بالکرسی. ٹھیک ہے نا. قاتل نے مقتول کو قتل کیا کرسی سے. اب قاتل کیا ہے؟ اسم اسم الفاعل ہے سر. الفاعل. اسم الفاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. فاعل بھی ہے. کیوں فاعل کیوں ہے؟ رفع میں ہے سر. سر رفع میں ہے. اسم الفاعل کیوں ہے؟ فاعلون کے وزن پہ ہے سر. فاعلون فاعل کے وزن پہ ہے. مقتول کیا ہے؟ سر مفعول ہے. مفعول ہے. اور نہیں سوری یہ مقتولن ہونا چاہیے تھا. سوری میں نے غلط لکھا ہے. مقتولن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ٹائپنگ کی غلطی ہے. مقتولن. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اسم مفعول. اسم المفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہے. یہ سوری ٹائپنگ غلطی ہے میری. مقتولن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. نصب میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. کلیئر ہوگی بات. سر. اسم الفاعل سر اسم فاعل کا المفعول فرق. دوبارہ بتائیے گا. بیٹا یہ مقتولن میں نے غلط لکھا ہے. یہ مقتولن ہونا چاہیے تھا. نصب میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں.
تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن نہیں. قاتل رفع میں ہے تو فاعل ہے, قاتل وزن میں فاعلن کے وزن پہ ہے تو اسم الفاعل بھی ہے. ٹھیک ہے. مقتولن غلط لکھا ہوا مقتولن ہے, مقتولن نصب میں ہے تو یہ کیا ہوگا, مفعول بھی ہوگا, اور مقتولن کس کے وزن میں ہے, مفعولن, اسم المفعول نصب کی وزن میں ہے تو یہ اسم المفعول بھی ہوگا. بالکل فاعل کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بالکل ایک طرح ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. فتح العالم بابن, عالم نے فتح کھولا, فتح کیا یعنی کھولا, بابن کس کو کھولا, دروازے کو سر. اب بابن کیا ہے, سر نصب میں ہے یہ اور مفعول ہے. ماشاءاللہ مفعول ہے لیکن اسم الفاعل ہے, اسم الفاعل یا مفعول ہے یہ, نہیں سر. ویری نہیں گڈ. ہے. نہ اسم الفاعل ہے نہ مفعول ہے. العالم کیا ہے, سر یہ فاعلون کے وزن پہ ہے نا تو اسم الفاعل ہے سر. ماشاءاللہ, اور فاعل بھی ہے, اور فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جالسا مظلومن, مظلومن کیا ہے, سر یہ فاعل ہے. فاعل ہے, مفعول. اور اسم مفعول. ویری گڈ. اب بات سمجھ میں آ گئی. اسم المفعول اسم الفاعل وزن کو کہتے ہیں, فاعل اور مفعول جملے میں رفع یا نصب میں حالت کو کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. سانس sir. سانس لے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے نا. بالکل سمپل سی ہے, لیکن گرامر میں کہتے ہیں نا آسان چیز کو مشکل انداز میں بیان کرنے کو گرامر کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. فاعل رفع ہوگا, مفعول نصب ہوگا, اسم الفاعل وزن ہوگا, اسم المفعول وزن ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہانیہ کلیئر ہو رہا ہے؟ ہانیہ یس سر, کلیئر ہو. کلیئر ہے؟ یس سر. چلو گڈ. اچھا, یس سر, کلیئر. فاعل ہمیشہ کس میں ہوگا, مرفوع یعنی رفع میں, اور مفعول کس میں ہوگا, ہمیشہ منصوب نصب میں. اسم الفاعل اور اسم مفعول رفع میں بھی ہو سکتے ہیں, نصب میں بھی اور جر میں بھی ہو سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ یس سر. کوئی شک میمونہ, نو سر, سمجھ آ گئی. ہانیہ؟ سر یہ مفعول کے نیچے منصوب کیوں لکھا ہے آپ نے؟ جی ہاں, سارا بہن بتائیے ذرا. سر یہ مفعول کے وزن پہ ہے, اسم المفعول ہے. مفعول کے نیچے مفعول کیوں لکھا ہے؟ سر مفعول ہمیشہ Sorry, sir. نصب میں ہوتا ہے. ویری گڈ میمونہ. مفعول ہمیشہ نصب نصب میں ہوگا, Yes, sir. فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا. رفع میں. رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں, اسم الفاعل اور اسم المفعول مرفوع بھی ہو سکتے ہیں, منصوب بھی اور مجرور ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ وزن اور چیز ہے اور جملے میں استعمال اور کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یس سر. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اسم الفاعل اگر قاتل ہے, اب دیکھیں قاتل فاعل بھی بن سکتا ہے, قاتل مفعول بھی بن سکتا ہے. میں نے قاتل کو پکڑا, اب قاتل پکڑا گیا تو کیا ہوا, مفعول ہو گیا نا. میں نے قاتل کو پکڑا, اب قاتل اسم الفاعل ہے لیکن استعمال کیا ہو رہا ہے, مفعول. ٹھیک ہے کہ نہیں. آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں. الرجل ساجدا ضرب بالقلم. ہاں جی, آواز آ رہی ہے بھائی. الرجل ساجدا ضرب بالقلم. ساجدا کیا ہے, سر نصب میں سر مفعول یہ ہوا. مفعول ہے. ماشاءاللہ نصب میں ہے تو مفعول ہے.
لیکن سر اسم الفاعل ہے. سر لیکن اسم مفعول نہیں ہے. اسم الفائل بھی فائل، اسم الفائل کے وزن پر بھی ہے، لیکن یہ علم ہے، اس میں علم ہے نا، نام ہے. یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ القاتل مظلومن ضرب بالقلم. اب مظلومن کیا ہے؟ سر اسم المفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے، اسم المفعول بھی ہے، اور خبر بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. اور القاتل Yes, sir. فائل بھی ہے، اسم الفائل بھی ہے، اور مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ المظلوم Yes, sir. الطالب ذهب الى المسجد. مظلوم طالب علم مسجد کی طرف گیا. المظلوم کیا ہے اب؟ سر یہ فائل ہے سر. ماشاءاللہ فائل ہے، کیونکہ رفع کی حالت میں. رفع کی حالت میں ہے. اور کیا ہے؟ سر معرفہ بھی ہے. معرفہ بھی، معرفہ تو ہے، چل فائل ہے، معرفہ ہے، رفع ہے، مبتدا. اور مبتدا بھی ہے. مبتدا. اور کیا ہے یہ؟ اسم المفعول. اسم المفعول بھی ہے. جزاک اللہ. المظلوم رفع ہے تو فائل ہے. از مظلوم اسم المفعول ہے کیونکہ مفعول کے وزن پر ہے. المظلوم رفع بھی ہے، معرفہ بھی ہے، تو مبتدا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الطالب، الطالب اسم الفائل ہے کیونکہ فائلو کے وزن پہ ہے. طالب طالب علم، سیکھنے والا، ٹھیک ہے، طلب کرنے والا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور المظلوم کی یہ صفت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ المظلوم مبتدا بھی ہے، فائل بھی ہے، اسم مفعول بھی ہے، اور موصوف بھی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ الرجل المظلوم ذهب الى المسجد. المظلوم کیا ہے؟ سر اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے. جزاک اللہ. اور نہیں، اور فائل سر بھی ہے. فائل بھی ہے سر. فائل کی کیا ہے؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، فائل تو بن رہا ہے نا، رفع میں ہے، لیکن اس میں کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی. توصیفی ہے کیا سر. بنا یہ؟ سر صفت ہو گئی اس کی صفت سر. بھی بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور الرجل المظلوم جملے کے لحاظ سے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں کیا بنا یہ؟ الرجل المظلوم مبتدا ہے سر. مبتدا. جزاک اللہ. تو مبتدا بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے، اور صفت بھی ہے، اور فائل بھی ہے. سوری میں نے فائل لکھنا بھول گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، سو ہم نے دیکھا کہ اسم الفائل جو ہے یہ جاہلون، سوری یہ کچھ چیزیں میں نے وہ چل اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیوں میں نے پڑھایا نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئی ہوپ کوئی یہ لاسٹ سلائیڈ کو صرف چھوڑ دیجئے گا کیونکہ میں نے پڑھایا نہیں آپ لوگوں کو مزید فی. بس اس پہ صرف مجرد بھی نہیں پڑھایا، چھوڑ دیں چلے اس کو، وہ پھر آپ لوگ کنفیوز نہ ہیں. کوئی شک ہے تو مجھ سے پوچھ لیں ابھی. جی نو سر. کسی قسم کا. یہ پوری بیسیکلی سلائیڈ ہے. فائل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب. اسم الفائل اور اسم المفعول رفع نصب جر دونوں میں ہو سکتے ہیں اور اپنے وزن کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کل انشاءاللہ ہم اس میں اسم ظرف اور اسم الصفہ بھی کریں گے. تو یہ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. تھوڑا سا کل میں ذرا کوشش کروں گا تھوڑی سی تراویح کو، کیونکہ کل میرا خیال ہے